تو ایسے مسلمان اللہ کے دشمن ہو جائیں گے. ایسے مسلمان اللہ کے دشمن ہو جائیں گے. آپ خود اندازہ کر لیجیے کہ جو آدمی اللہ کا دشمن ہو جائے گا کیا اس کے دل میں کفر والی ملتوی پیدا ہوگی. میں خود کر لیتا ہوں کہ حلیت سے بڑھ کر کسی چیز کا تعارف کرانے یہ کیسے تعارف حلیہ کرائے گا. پھل کا چھلکا بتائے گا کہ کون سا پھل ہے. پھل کا چھلکا بتائے گا پھل کا چھلکا بتائے گا کون سا پھل ہے. اس کا تعارف بھی چھلکے سے ہے اور اس کی گری کی حفاظت بھی چھلکے سے ہے. آپ بادام کو چھوڑ دیں یہ بادام خراب ہونا شروع ہو جائے گا جب تک یہ اپنے چھلکے کے اندر ہے نہیں. اور اتنا مضبوط ہے چھلکا, اندر کی گری بہت نرم ہے, اوپر کا چھلکا بہت سخت. اور مجھے تعلیم جاہلوں پر ہے جن کے نزدیک اوپر کا چھلکے تو کمزور ہو جاتی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ اتار دیجیے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ کہتے ہیں کہ اصل اندر کی مایا اور اصل اندر کی کرتا ہوں کہ اگر آدمی اپنے ظاہر کے کو درست نہ کرے تو اس کے امتداد کی ابتدا ہو چکی ہے. یہ تو آپ سے بہت ہی بنیادی بات ہے. جو آدمی اپنے ظاہری حلیے میں سنت پر نہیں ہے وہ سمجھ لے کہ اس کے کا امتداد شروع ہو چکا ہے. شروع میں بالکل قرآن حدیث کی روشنی میں کرتا ہوں. صاف صاف روایت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ایک نہیں سے بڑی روایت ہے کہ اگر مسلمان کا ظاہر حلیہ سنت کے مطابق نہیں ہے تو اس کے ایمان کا ایک حصہ مرتد ہو چکا ہے, جس کو معاشرہ کہتے ہیں. اس لیے کہ سارے یہود و نصارہ اور سارے کفار اور سارے مشرکین ان سب کی پہلی کوشش یہ ہے کہ مسلمان پہلے معاشرے کے طور پر مسلمان مرتد ہو جائے. اور مسلمان کافر کی اس بات کو سمجھ نہیں رہا ہے. اس کو یہ پٹی پڑھائی گئی ہے کہ زیادہ سب سے بڑا اہم مسئلہ تو عقیدے کا ہے, توحید کا ہے, اور سب سے اہم مسئلہ تو عبادات کا ہے. اس میں بھی اہم مسئلہ نماز کا ہے. جبکہ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اگر صحابی غیر مسلم کے طریقے پر ایک ضرورت کے پورا کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کریں, اگر صحابی ایک وقتی ضرورت کو غیر مسلم کے طریقے پر پورا کرنے کی آپ سے اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا مجھ سے غیر مسلم کے طریقے پر ضرورت کے پورا کرنے کا مطالبہ, یہ مطالبہ تمہارا مجھ سے بت پرستی کے برابر ہے. آپ سنیے کہاں بت پرستی, کہاں مسلمان کا ایک ضرورت پورا کرنا غیر مسلم کے طریقے پر. آپ کو کریں آپ تمہارا مجھ سے یہ مطالبہ کرنا یہ بت پرستی کے برابر ہے. بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے ایک بت کا مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں یہ طریقہ اچھا لگتا ہے, ہمیں یہ طریقہ اچھا لگتا ہے. صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیروں کے طریقوں پر ایک کام کا ایک چیز کا مطالبہ کیا. آپ نے صاف فرمایا کہ تمہارا یہ مطالبہ مجھ سے بالکل ایسا ہے جیسا موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے اس کا مطالبہ کیا. میری عبادت کر رہا ہوں کہ جس روب سے اللہ نے مدد کی, جس امت کی یہ سب سے زیادہ روب رکھا گیا تھا, یہ روب رکھا گیا اتباع سے.
ان کی پہلی کوشش یہ ہے باقی نہیں کہ مسلمان کا ظاہری حلیہ وہ سنت سے ہٹے. اور میں کہتا ہوں کہ اگر خدا نہ کرے ایسا ہو گیا، خدا نہ کرے مسلمان نے ایسا کیا، تو مسلمان غیر مسلم کے طریقے کا عملی داعی بن جائے گا. اگر مسلمان کا حلیہ سنت کے خلاف ہے، اگر مسلمان کا حلیہ سنت کے خلاف ہے تو ایسا مسلمان غیر مسلم کے طریقوں کا عملی داعی ہے. آپ سوچیے میں کیا کہہ رہا ہوں. لیکن آپ کو تو یہ پٹی پڑھائی گئی ہے کہ علم کو بھائی کتابوں میں ہوتا ہے، یہاں سے دیکھو گیا. جبکہ دور صحابہ میں ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کہا جاتا تھا. ابو درداء کو قرآن کہا. کسی نے کہا کہ ہم قرآن دیکھنا چاہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا، آپ کے زمانے کے لکھا ہوا یا بعد کے لکھا ہوا قرآن ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ہم قرآن کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. انتظار کرو، ابھی قرآن آ رہا ہے، اور سمجھے کو کوئی پرانا لکھا ہوا قرآن آئے گا، اس کی زیارت کریں گے. صاحب ابو درداء آ رہے تھے چلتے ہوئے، میں کہ اسے قرآن دیکھنا ہے.